السلام علیکم۔ میرے گھر کے قریب ایک چھپا ہوا چھوٹا سا تالاب ہے، پاکستان کے ایک پرانے گاؤں کے پاس۔ میں ہمیشہ وہاں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں جب سے یہاں رہ رہا ہوں۔ یہ تالاب روڈز اور لوگوں سے دور ہے، بالکل اکیلی اور شانت جگہ پر۔ میں اپنا چھوٹا سا کائک ہمیشہ تالاب کے ایک پیڑ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں تاکہ بار بار گھر سے لے جانے کا جھنجھٹ نہ ہو۔ کائک یعنی بوٹ کافی بڑی ہے، اس لیے مشکل ہوتی ہے۔ ایک گرمی کی شام تھی اور میں تالاب کے بیچ مچھلی پکڑنے میں مصروف تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور میں نے کچھ مچھلی پکڑ بھی لی تھی جسے میں نے اپنے ٹھنڈے ڈبے میں رکھ لیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور دھوپ درختوں کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ تبھی میں نے تالاب کے کنارے سے کچھ آوازیں سنی۔ جب میں نے دیکھا تو ایک آدمی ایک بیرل یعنی بالٹی کو تالاب میں الٹ رہا تھا، وہ جو کچھ بھی ڈال رہا تھا۔ مجھے وہ تالاب کو گندا کرتے ہوئے لگا۔ میں نے زور سے آواز دی، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص میری طرف دیکھتا ہے اور بنا جواب دیے جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اس بیرل یعنی ڈرم میں سے ایک ڈارک ریڈ لیکوئڈ تالاب میں گر رہا تھا۔ پورا اندھیرا ہونے لگا تھا، اس لیے میں شیور نہیں تھا کہ وہ خون تھا یا کچھ اور، مگر میرا دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے وہاں رکنا اچھا نہیں لگا اور میں نے سوچا کہ اس بات کی رپورٹ انوائرمنٹل اتھارٹیز کو کرنی چاہیے۔ میں نے کائک یعنی اپنی بوٹ کو اپنی یوزول جگہ پر لا کر باندھنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک دم سے میرے قریب ایک پتا ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی آدمی چل رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے کائک یعنی بوٹ کو جلدی سے ڈھک کر سارا سامان اٹھایا اور جنگل سے باہر اپنے گھر کی طرف تیزی سے چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ لاک کیا، سارے سامان کو شیڈ میں رکھا اور اپنی پکڑی ہوئی مچھلی فریج میں رکھ دی۔ جب میں مائکرو ویو میں اپنا بچا ہوا کھانا گرم کر رہا تھا تبھی دروازے پر زور سے نوک ہوا۔ اس وقت میری گھبراہٹ اور ڈر واپس آ گیا، جیسے مجھے لگا تھا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے کرٹنز اور شیڈز کو بند کر دیا، لیکن سمجھ گیا کہ جو بھی ہے اسے پتہ ہے کہ میں گھر میں ہوں۔ نوک دوبارہ ہوا اور پھر ایک آواز آئی، بھائی مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے تالاب پر دیکھا تھا، میں اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس شخص کو دروازہ کھولنے سے منع کر دیا اور دھمکی دی، میں پولیس کو بلا رہا ہوں۔ رات کے لگ بھگ 2 بج رہے تھے۔ ایک زور کی آواز سے میری آنکھ کھلی، کوئی میرے گھر کے اندر تھا۔ میں نے کلوسٹ سے اپنا لائسنس پستل نکالا اور بیڈ کے پاس پوزیشن لے لی۔ فٹ سٹیپ سیڑھیوں پر اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ میرے کمرہ سب سے پہلے تھا اور جب دروازہ کھلا تو ایک آدمی اندر آتا دکھائی دیا۔ میں نے فوراً اپنے لیمپ آن کیا اور پسٹل ان کے اوپر پوائنٹ کر کے چلایا، ہلو مت۔ وہ شخص خاموشی سے کھڑا رہا، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ایک چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا، چھری نیچے رکھ دو، مگر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، میں جا رہا ہوں، اور سیدھا بھاگ گیا۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کیا اور انہیں پہلے والی انسیڈنٹ اور اب کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ صبح پولیس آفیسر کے ساتھ واپس تالاب گیا، مگر بیرل یعنی ڈرم وہاں سے غائب تھا۔ وہ شخص اپنے سب ثبوت مٹا کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس شخص کی ڈیٹیل ڈسکرپشن دی اور میرے بھائی کچھ دن کے لیے میرے گھر رک گئے تاکہ مجھے اکیلا فیل نہ ہو۔ میرا شک ہے کہ اس بیرل میں شاید ہیومن ریمینز تھی جو ایسڈ سے ڈسولو ہو رہی تھی، کیونکہ وہ شخص مجھے فالو کر کے گھر تک آیا تھا اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اپنی انٹیوشن پر بھروسہ رکھو، اگر کچھ غلط لگے تو خود کی حفاظت کرو۔ میں نے دروازہ نہ کھول کر اپنی جان بچائی۔ السلام علیکم۔ Ever since I was a little kid، جب میں چھوٹا تھا میں اپنی فیملی کے مرد حضرات کے ساتھ موقع ملتے ہی فشنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ ایک طرح کا فیملی ریچول تھا۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میں اگلا ایکسپرٹ بننے والا ہوں، جیسے سب اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔
اس ٹریڈیشن کو سب سے زیادہ سیریسلی لیتے تھے میرے والد اور ان کے بھائی میرے چاچو۔ ہمارے گھر ایسے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی آ کے دیکھ لیتا تو سمجھ آتا کہ فشنگ ہماری فیملی کا ایک شوق سے بڑھ کر جنون ہے۔ لیکن یہ کہانی میری نہیں، میرے والد کی ہے۔ میرے والد کا نام اکرم ہے۔ وہ اور ان کا بھائی یعنی میرے چاچو بشیر اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ فشنگ کے لیے گئے تھے۔ میرے ابو کا نام کامران، میرے چاچو کا نام بشیر اور ان کے دوستوں کا نام جاوید اور عرفان تھا۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی نکل گئے، ایک بہت دور اور سنسان جگہ کے لیے جو فشنگ کے لیے مشہور تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے تھے جو گھنے درختوں کے بیچ چھپی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور دوستوں کی ہنسی مذاق انجن کے شور میں گھل مل رہی تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، مگر پھر دن ڈھلتے ڈھلتے ایک عجیب گھنا دھندلا اندھیرا ان کے آس پاس چھا گیا۔ اکرم اور بشیر نے فیصلہ کیا کہ بوٹ کو واپس صاف زمین کی طرف چلانا چاہیے، لیکن بوٹ شور سے ٹکرا کر رک گئی۔ موبائل سگنلز بھی وہاں نہیں آ رہے تھے اور رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اکرم، کامران اور جاوید نے اتر کر سگنل ڈھونڈنے چلے گئے تاکہ اپنے گھر والوں کو اپنے ڈیلے کے بارے میں بتا سکیں کہ آج رات کیا پتہ ہم باہر رہیں۔ درختوں کے بیچ صرف ان کے موبائل ٹارچز کی روشنی تھی، لیکن جنگل کا اندھیرا اور دھند کچھ اور ہی عجیب سی ٹھنڈی سانسیں دے رہا تھا۔ جب وہ اوپر کی طرف چلنے لگے، ایک عجیب سی کلک کلک کی آواز آنے لگی جو ان کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ پہلے وہ سوچتے رہے کہ شاید کوئی جانور ہوگا، مگر اس آواز کے ردھم کچھ اور ہی بات بتا رہی تھی۔ کامران نے سب کو کہا کہ اپنی ٹارچز بند کر دو اور وہ اندھیرے میں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ اچانک وہ کلکنگ بند ہوئی اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے، ایک پرانی پرائمل چیخ جنگل میں گونج اٹھی اور پھر ان کے قریب سے پاؤں کی آواز سنائی دینے لگی جو ان کی طرف آ رہی تھی۔ اکرم نے اپنے پاس رکھا ایمرجنسی فلیئر چلایا اور ایک پل کے لیے پورا جنگل روشن ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 سے 15 لوگ عجیب سے ٹریبل کپڑوں میں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ کے ہاتھ میں ووڈن سپیئرز بھی تھیں۔ وہ اپنی جان بچا کے جنگل کے کنارے کی طرف بھاگے۔ جب وہ بوٹ تک پہنچے تو اکرم نے بشیر کو انجن چلانے کا کہا۔ بشیر نے فوراً بوٹ سٹارٹ کی اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب بوٹ سیف ڈسٹینس پر پہنچی تو اکرم نے ایک اور فلیئر چلایا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بھی پانی کے کنارے کھڑے انہیں گھور رہے تھے، لیکن لائٹ ختم ہوتے ہی وہ سب پھر سے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ صبح ہونے تک وہ لوگ اپنے بوٹ میں رکے رہے۔ دھند ختم ہوتے ہی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ عرفان جو پوری رات سویا ہوا تھا، اسے کچھ یاد نہیں، مگر اکرم یعنی میرے والد صاحب اور ان کے دوستوں کے لیے یہ رات ایک کبھی نہ بھولنے والی خوفناک یاد بن گئی۔ السلام علیکم۔ میں فشنگ کا شوقین رہا ہوں جب سے مجھے یاد ہے۔ اب میری عمر لگ بھگ 60 سال ہے اور جتنی بار بھی میں فشنگ کرنے گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ زندگی کے باقی حصہ اسی طرح گزارا جائے تو برا نہیں۔ میرے بچے اپنی اپنی زندگیوں میں بیزی ہیں اور گھر میں اکثر سناٹا رہتا ہے۔ کبھی کبھار مجھے پرانے دن یاد آتے ہیں جب میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیک یارڈ میں کھیلتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ کچھ چیزیں پاسبل نہیں رہتی۔ میں عام طور پر اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ فشنگ کرنے جاتا ہوں، لیکن اکثر اکیلے ہی نکل جاتا ہوں۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا۔ مجھے فشنگ کا شوق ہمیشہ سے تھا، لیکن اس بار میں نے کچھ الگ کرنے کا سوچا۔ اس بار میں نے ایک تنہائی والی جگہ ڈھونڈ لی جو ایک چھوٹی سی لیک کے پاس تھی، جو پاکستان کے انٹیریئر پنجاب میں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے میں اپنی گاڑی میں نکل گیا تاکہ سن رائز کا منظر دیکھ سکوں۔ میں اپنی چھوٹی بوٹ لیک کے بیچ لے گیا اور آسمان کے بدلتے رنگ دیکھنے لگا۔
یہ منظر دل کو سکون دینے والا تھا۔ ٹھنڈ زیادہ تھی لیکن میں تیاری کر کے آیا تھا۔ میں نے اپنی فشنگ روڈ تیار کی اور لیک کے کنارے کے پاس جا کر فشنگ شروع کرنے کا پلان کیا۔ ابھی میں فشنگ شروع ہی کر رہا تھا کہ مجھے لیک کے دوسرے کنارے پر کچھ عجیب نظر آیا۔ پہلے لگا کوئی اور فشرمین ہوگا، لیکن کیوریوسٹی بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے بینوکلرز نکالے اور دیکھا کہ 3 آدمی ڈارک کپڑوں میں اور ہوڈ پہنے کچھ کر رہے ہیں۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ کوئی گڑھا کھود رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے وہاں سے کچھ نکالا اور لیک میں پھینک دیا۔ ہر چیز کی پانی میں گرتے وقت ایک الگ آواز آئی۔ مجھے اندر سے عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہاں جا کر دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں دھیرے دھیرے لیک کے اس حصے میں گیا اور فشنگ شروع کر دی، لیکن اس بار میں مچھلیوں کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے فشنگ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد مجھے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ پھر مجھے کچھ یاد آیا کہ میری گاڑی میں ایک ڈیپتھ چیکر ہے۔ میں شور پر واپس گیا، اپنی گاڑی سے ڈیپتھ چیکر نکالا اور پھر لیک میں واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد مجھے لیک کے ٹیل کچھ سخت اور میٹیلک محسوس ہوئی۔ میں نے وہاں کا اندازہ لگایا اور اپنی فشنگ روڈ پر ایک بڑا سا ہک لگا دیا۔ دھیرے دھیرے میں لائن چلا رہا تھا اور تبھی مجھے ایک چیز ہک میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب میں نے اس چیز کو لیک سے نکالا تو میری سانسیں رک گئیں۔ وہ ایک کالا 9mm پسٹل تھا جو ان لوگوں نے لیک میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں جلدی شور پر گیا اور فوراً پولیس کو انفارم کیا۔ پولیس نے لیک میں انویسٹیگیشن شروع کی اور پھر بہت سی ایسی چیزیں ڈھونڈیں، جیسے کہ ایک کی چین جس میں 21 تھی، پرانے کوئنز جو کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، اور ایک لاکٹ جس میں پرانی اور دھندلی تصویریں تھیں۔ پولیس نے مجھ سے کہا کہ اگر کچھ اور پتہ چلا تو مجھے ضرور انفارم کرے، لیکن مجھے کبھی کال نہیں آئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد رات کے وقت مجھے اپنے گھر کے باہر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے کہا ہاں یہی ہے وہ گھر۔ مجھے لگا کہ میرے گھر کے آس پاس کوئی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور نہ ہی کوئی بیل بجائی، صرف گھوما اور چلے گئے۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ کون تھے اور کیا ان کا کنیکشن اس لیک والے انسیڈنٹ سے تھا۔ ہر بار جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پھر پولیس کے پاس گیا، لیکن کچھ نہیں نکلا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ چیزیں پہلے زمین کے نیچے کیوں چھپائی گئی تھیں اور پھر لیک میں کیوں ڈالی گئیں۔ شاید انہوں نے ریئلائز کیا ہوگا کہ زمین میں ان کا ملنا آسان تھا، اس لیے انہوں نے انہیں لیک میں ڈال دیا۔ لیکن یہ اب تک میری زندگی کا سب سے عجیب اور خوفناک تجربہ رہا ہے۔